حاصل کرنے کے لیے قیامت تک جس کی زمانہ پورا بند عالم خود. اور کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے احمق لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں. کہاں؟ سپریم کورٹ میں. جہاں پہ زیر وہاں پہ زیر، جہاں پہ زبر وہاں پہ زبر. اس کے قانون ہے نہ بنا وضو کے سے چھو سکتے ہیں اور تمام دنیا کی کتابیں چاہے جیسے پڑھیے، لیکن قرآن کے اپنے اصول اپنے قانون موجود ہیں اور اسے کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. اس کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہیں جس کی ضمانت خداوند عالم نے خود لی ہے. خداوند عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں. عبرت حاصل کرنے کا مقام ہر جگہ پر آپ سیکھیں کہ خداوند عالم نہیں چاہتا. ایک ماں اپنے بچے کو جتنا چاہتی ہے اس سے کہیں زیادہ 70,000 گنا خداوند عالم اپنے بندوں کو چاہتا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے انسان کی خلقت بعد میں کی، اس سے قبل اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا ہدایت کے لیے. اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اس نے بھیجے کائے کے لیے تاکہ ہماری نجات ہو سکے، ہمیں صحیح راستہ دکھا سکے. جب سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ زمانہ بھی آسان زمانہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی گزری؟ 2500 سال گزری ہے. 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور ایمان کتنے لوگ لائے؟ 80-82 لوگ لائے. اور دیرازاری کا عالم کیا تھا کہ لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، پتھر مارتے تھے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، اور اتنا مارتے کہ پتھروں میں پھٹ جاتے، لہولوان ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد خدا سے کہتے تھے پروردگار انہیں معاف کر دے. نہیں معلوم، عذاب تو بہت بعد میں آیا لیکن ہر طرح کی کوشش کر ڈالی حضرت نوح علیہ السلام. اور دیرازاری کا عالم اپنے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس دیوانے سے دور رہنا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اور میرے باپ دادوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اس لیے میں تمہیں ہی نصیحت کر رہا ہوں، اس سے خبردار رہنا. وہ زمانہ تھا. اور جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے وہ بھی زمانہ کوئی آسان زمانہ نہیں تھا. لوگ اپنے اپنی بچیوں کو سپرد خاک کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن اسی زمانے میں خداوند عالم نے آپ کو ایک بیٹی، ایک سربراہ بیٹے پر اب یہاں پر نبیوں کی معراج تمام ہو گئی. اب کوئی نبی اور مرسل آنے والا نہیں ختم المرسلین کے بعد، تو کیا خداوند عالم ہدایت کا کام بند کر دے گا؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے، روئے زمین پہ کوئی وقت آئی نہیں جب کوئی نبی اور پیغمبر موجود نہ ہو. اب کوئی نبی اور مرسل تو آنے والا ہے نہیں، خداوند عالم کیا بند کر دے گا؟ یہ کام نہیں بند کرے گا. یہ کام رسالت سے امامت کے سپرد کر دے گا. کس کے ہاتھوں سپرد کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کے ہاتھوں سپرد کر رہا ہے. 18 ذی الحجہ کو حج کے ارکان بجلانے کے بعد جب پیغمبر اسلام مدینے تشریف لا رہے تھے تو ایک غدیر خون کا میدان، یہ بیابان چوراہا تھا کہ جسے پورا زمانہ جاننے لگا. یہ ایک ایسا چوراہا تھا کہ جہاں سے 4 راستے الگ الگ جاتے تھے. حجاز کے راستے 4 جدا جدا کرتا تھا. ایک مصر جاتا تھا، ایک یمن جاتا تھا، ایک مدینے اور ایک عراق. یہ 4 راستے الگ الگ جاتے تھے. اور جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو یہ وہی مقام تھا کہ جہاں پہ یہ رسالت کا، یہ ہدایت کا کام خداوند عالم نے امامت کے سپرد کیا. اور خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا جو ہدایت چراغ سے، ایک چراغ سے خداوند عالم نے دوسرا چراغ روشن کیا، اور دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ روشن کیا، تیسرے چراغ سے چوتھا چراغ روشن کیا. یہاں تک خداوند عالم نے 12 چراغ روشن کیے، جس کا آج بھی ایک چراغ پردہ غیبت سے ہماری ہدایت کر رہا ہے. ایک تشریف لائے پیغمبر اسلام کے پاس اور قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت لے کر کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر پہنچا دیجیے جو آپ کو دیا، اور یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ رسالت ہی انجام نہ دیا. اور خداوند عالم آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. یہ اعلان بہت ہی خاص اعلان ہے خداوند عالم، جس میں تک لہجے میں اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کوئی گویا کار رسالت نہیں انجام نہ دیا. بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری کام تھا، تو اسی وقت رسول کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. لیکن ابھی اعلان نہیں کیا. پہلے حکم دیا کہ جو حاجی آگے نکل ان کو پیچھے بلایا جائے. کیوں بلا رہا ہے پیچھے؟ اس لیے بلا رہے پیغمبر اسلام، ان کو معلوم تھا کہ اگر ابھی اعلان کر دے تو یہی لوگ آگے جا کے کہیں گے کہ میں تو رسول کے ساتھ حج میں تھا. ایسا تو کوئی اعلان ہوا نہیں. علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، لیکن بہت مخصوص کام تھا، یہ بہت امپورٹنٹ تھا.
ابھی اعلان نہیں ہوگا. جو حاجی آگے نہیں گئے ان کو پیچھے بلایا جائے, اور جو پیچھے رہ گئے تو ان کے آگے آنے کا انتظار کیا. اور جب تاریخ میں کہ جب سوالات حاجی موجود ہو گئے, اس کے بعد حضور کا جامع کی منبر پہ تشریف لے جانے کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے ارشاد فرمایا, من کنتم مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یہ وہی مقام تھا جب رسالت کا, ہدایت کا کام رسالت سے امامت کے سپرد ہوا. اور اس کے بعد دعا ارشاد فرمائے کہ پروردگار تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے, تو اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے. امامت کے سپرد یہ کام ہو گیا. 3 دن تک مبارکباد پیش کی لوگوں نے, بعد ہمارے لوگوں نے مبارکباد پیش کی, یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو. اور اس کے بعد بھی لوگ مکر گئے, علی کی ولایت سے مکر گئے, انکار کر دیا. نعمان ابن حارث علی نام کا ایک شخص آیا رسول کے پاس, آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے, آپ نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی گواہی مانگی, میں نے گواہی دے دی. آپ نے نماز واجب قرار دی, ہم نے مان لیا. آپ نے حج کا حکم دیا, ہم نے مان لیا. آپ نے زکات کا حکم دیا, ہم نے مان لیا. جو آپ نے حکم دیا ہم نے مان لیا, تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ایک لڑکے کو ہم پر حاکم بنا دیں, اپنے بعد ہمارا مولا قرار دیں؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے حکم آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ میں کہتا ہے رسول سے. وہ رسول ہے جنہوں نے ابھی تک کی رسالت کی, جنہوں نے اعلان نہ کیا اپنی رسالت کا, اس سے قبل اپنے اخلاق کا, اپنے سچائی کا کلمہ پڑھوا لیا لوگوں سے, مسلمانوں سے. ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے, تمام مسلمان جمع ہیں, رسالت کا اعلان نہیں کیا, لیکن کیا کہا کہ یہ بتاؤ سامنے ایک پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر, اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو یہ بتاؤ کیا مان لو گے؟ کہاں رسول اللہ مان لیں گے. مان رہے ہیں کہ ہاں رسول اللہ مان لیں گے. کہا اچھا, کہ یہ بتاؤ اگر تم میں سے کوئی جائے اور جانے کے بعد دیکھیے وہاں وہ لشکر موجود نہ ہو, تب کہا رسول اللہ آپ سچے ہیں. کیا کہنے, ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے مگر ہم مان لیں گے کہ ہاں وہ لشکر ہے. آپ دیکھیے لشکر دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن مان رہے کہ لشکر ہے. لیکن وہی رسول کی حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ میرا محمد ایک آخری آئے گا, کہ جس کا نام بھی بتا رہے, جس کا نسب بھی بتا رہے. اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان کہ جب تک دیکھیں گے نہیں, جب تک مانیں گے نہیں. یہ سلوات دے کے مان لیا کہ ہاں آپ سچے ہیں. کبھی تو امانتیں رکھواتے تھے اپنی اپنی. کسی چور اور کسی بدماش کے ہاتھ آپ کوئی مکان کی چابی کر دیں, کیا نہیں کریں. وہی ہوگا جو امانت دار ہوگا, اسی کے سپرد کرتے تھے. لیکن یہ علی کا بغض تھا کہ جو انکار کر دیا. یہ بتائیے کہ اعلانات کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ تو اللہ کا محبوب شاہ کے فضا میں پالنے والے جس زمین و آسمان کو خلق کیا, یہ اعلان اللہ کی طرف سے تھا. کہتا اچھا یہ اعلان اگر اللہ کی طرف سے تھا تو مجھ پر عذاب نازل ہو. پر یہ بات کہتے ہیں اسے دیر نہ ہوئی تھی کہ ادھر وہ گرا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا, وہ واسطے جہنم ہو گیا. ایک سوال دے